It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. پروگرام حکام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. ہم سجدہ سہو اور واجبات نماز کے متعلق کلام کر رہے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات نماز میں کسی واجب کے ترک کی بنا پر جو کمی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے شریعت نے آخر میں 2 سجدے کرنا فرض قرار دیے ہیں، جنہیں سجود سہو کہا جاتا ہے. اور یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ سہو کہتے ہیں بھول جانے کو. اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز کا کوئی واجب انسان بھول گیا تو یہ 2 سجدے کر کے اس بھول کی کمی کو، اس بھول کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقص کو ختم کیا جا سکتا ہے. اسی سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور بالکل بجا نتیجہ ہوگا کہ اگر کوئی بھولا نہیں بلکہ اس نے جان بوجھ کے ترک واجب کیا ہے تو پھر یہ نماز اس کی واجب فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن نماز واجب العیادہ ہوگی. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ سجدہ سہو سے ان کی پیدا شدہ کمی کا تدارک نہیں ہو سکتا. وہ اگر واجب ترک ہو جاتے ہیں تو پھر نماز کو لوٹانا ہی پڑتا ہے. وہ انشاءاللہ میں اپنے وقت پہ آپ کو عرض کر دوں گا، مناسب موقع پہ عرض کروں گا. اور آپ کو کچھ اس میں اتنے کچھ دیکھنے والے نئے بھی ہوتے ہیں. سجدہ سہو کا طریقہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو جب آپ مکمل طور پہ نماز پڑھ کر آخر میں پہنچتے ہیں اور التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے پوری التحیات پڑھ لی. التحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی جانب سلام پھیریں گے، ایک جانب، اور پھر 2 سجدے لگاتار کریں گے. ان میں سجدوں کی تسبیحات بھی پڑھیں گے. پھر بیٹھ کر دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہوتا ہے. اگر کسی نے بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کر لیے یا دونوں جانب سلام پھیر کے سجدے کر لیے تو یہ دونوں طریقے خلاف سنت ضرور ہیں، لیکن اس سے بھی سجدہ سہو ادا ہو جاتا ہے اور وہ شخص کو گناہگار وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن ترک سنت کی وجہ سے ثواب میں کمی ضرور آئے گی. اب ہم آتے ہیں واجبات کی طرف کہ کون سے واجبات ترک ہوتے ہیں تو سجدہ سہو ہوتا ہے، اور کون سے واجبات ترک ہو جائیں تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ واجب ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے. یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہی ہے اور سنا بھی تھا کہ اس کو شرط بھی رکھا گیا ہے، اس کو فرض بھی کہا گیا ہے. لیکن تکبیر تحریمہ کا جو ایک مفہوم ہے یا اس کا جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا. لہذا اگر کوئی کہتا ہے اللہ الرحمن اور ہاتھ باندھ لیتا ہے، نماز اب بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام تو لے لیا ہے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے آغاز کے لیے، نماز کی ابتدا کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ہی لازم قرار دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نماز کو شروع کرنا فرض اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کو ذکر کرنا یہ واجب ہوتا ہے. تو اب اگر کسی نے اللہ اکبر سے نماز شروع نہیں کی بلکہ اس نے کہا مثال کے طور پر الرحمن الرحیم اور ہاتھ باندھ لیا، نماز اس کی اب بھی شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر کا لفظ ترک کرنے کی بنا پر ترک واجب ہوا. اور یہ ایک ایسا واجب ترک ہوا ہے کہ اس کا تدارک سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا. لہذا اب نماز پڑھنے کے بعد نماز تو کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد یہ نماز واجب العیادہ ہے. واجب العیادہ کا مطلب اس کو لوٹانا لازم ہے. اور یہ یاد رکھیں جب بھی نماز واجب العیادہ ہوگی تو اس کو اسی وقت میں لوٹانا کوئی لازم نہیں ہوتا. نماز کی فرضیت ادا ہو چکی ہے، آپ کو اسی وقت میں موقع مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ آپ بعد میں بھی اس کو لوٹا سکتے ہیں. تو واجب العیادہ جب نماز ہوتی ہے تو فوری طور پر شریعت اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ اسی وقت میں اس کو ادا کرو، آپ بعد میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں مسئلہ یاد رکھیں کہ الحمد کی 7 آیات
بلکہ ایک بھی لفظ اگر ترک کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. گویا کہ الحمد شریف کی ایک بھی آیت اگر بھولے سے رہ گئی آخر میں سجدہ سہو ہے، بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ ایک لفظ بھی اگر انسان بھول گیا، بعد میں اس کو رکوع سجود میں یاد آیا کہ فلاں لفظ تو میں نے الحمد میں پڑھا ہی نہیں ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل بیان کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، آج میری 8 سال بعد کال ملی ہے. آپ کا پروگرام میں 8 سال سے دیکھ رہی ہوں جی، بہت شوق سے، توجہ سے، بہت علم حاصل کیا میں نے آپ سے الحمدللہ، بہت زیادہ. بہت شکریہ. اور یہ کہ میں مرید بننا چاہتی ہوں آپ کی، تو بن سکتی ہوں؟ یہ پیری مریدی کا معاملہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ کچھ مسئلہ پوچھنا. اچھا اس کا طریقہ بتائیے. چلے ٹھیک ہے، میرے سوال ہیں 4 کہ لائبہ اور تحریم، ان کے کیا معنی ہیں؟ کس کے نام کے؟ لائبہ اور تحریم. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور استخارہ خود کرنا زیادہ بہتر ہے یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور یہ غیر مسلم، یہ اہل کتاب جو ہیں، تو کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ اور یہ کہ وہ میں نے پہلے سوال کیا تھا، دوسری مرتبہ ملی ہے میری کال، وہ دعاؤں کی وہ جو تقدیریں بدل جاتی ہیں، آپ نے کہا تھا میں اس کی وضاحت کروں گا، اس کی ذرا اس دن ٹائم نہیں تھا آپ کو، تو آج ذرا بتا دیں. چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک، بالکل عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے کہ اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں، تو کسی نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ جب زیور کی آواز دعا کی عدم قبولیت کا سبب ہے تو عورت کی اپنی آواز اور اس کی بے پردگی بدرجہ اعلیٰ عدم قبولیت دعا کا سبب ہوگی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی حدیث شریف ہے کہ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے؟ اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی حدیث ہے تو اس کا حوالہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا سائڈ بورڈ ہو جس میں ٹی وی رکھا ہو تو کیا اس کے اوپر والے حصے میں قرآن پاک رکھنا درست ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ اس طرح ٹی وی کے اوپر قرآن رکھنے سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ بندر کا تماشا دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بندر کا تماشا. ٹھیک ہے. جی بس شکریہ. السلام علیکم. بس جی میں عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. بولے میڈم، فرمائیے. مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے اس طرح سے کلام کرے کہ اگر تم نے فلاں بندے سے بات کی جی تو تمہیں طلاق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک دفعہ رابطہ کیا تو 1، دوسری دفعہ رابطہ کیا 2 اور تیسری دفعہ رابطہ کیا تو 3. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم جب تک رہے 2 سال 3 سال تب تک اس خاتون کا رابطہ اس بندے سے نہ ہو جس سے ساتھ شوہر نے طلاق کا کہا ہو. اچھا. اور اس کے بعد خامن خود ہی ایک جس طرح ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کہے کہ اب تم میری دی ہوئی قسم سے آزاد ہو. اچھا. اور اس کے بعد اگر رابطہ ہو تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں بس بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ ہم نے جو فرائض علوم ہیں، فرائض علوم کے بارے میں معلومات چاہیے کہ ہمیں کون سے علوم جو اہم ہیں ترتیب وار حاصل کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سارے ہیں مگر جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. فرائض علوم کے بارے میں عرض کرتا ہوں. اور کوئی کویشچن آپ کا؟ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول.
رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکمل صاحب. جی فرمائیے. سر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی بولیے. مسئلے کے لیے آپ تشریف لائیں گے؟ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو قضا نمازیں ان کا کیا ٹائمنگ ہونا چاہیے, کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور بس سر یہی. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت فرمائیے. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جدہ سے جو عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ واپس جدہ میں آ کے بال کٹوا سکتے؟ اچھا. اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ادھر جو ہوتا ہے نا, ہم تو اہل سنت جماعت کے ہیں, تو ادھر دوسرے ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے یعنی ادھر خانہ کعبہ میں یا جدہ میں کسی بھی مسجد میں ادھر ان کے پیچھے نماز ہو جائے. اور ایک پہلے مزید کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. بھائی جان ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے پھر آپ ضرور کال کریں. السلام علیکم. چلیں دیکھیں, یہ ہم نے بارہا یہ درخواست کی ہے کہ جب آپ کال ملائیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند کر دیں. آپ ہماری آواز صرف ریسیور پر سنیں. اگر آپ ٹیلی ویژن پر سننے کی کوشش کریں گے تو ڈیلے آئے گا. یعنی یہاں پہ جب میں بولتا ہوں نا, تو اگر آپ اس کو جب میں بولوں گا 2-3 سیکنڈ پہلے اور آپ کو آن ایئر سنے گا 2-3 سیکنڈ کے بعد. اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ڈیلے اگر محسوس کرنا ہو تو پھر جیسے جو ویور ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کالز آتی ہے جو ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ محسوس کریں گے وہ تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہے, سنتا ہے, پھر وہ آگے بولتے ہیں. تو اس لیے آپ ڈائریکٹ بس ہمارے ریسیور پر ہمارا کلام سنیں, تو پھر دوسرے سننے والے بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے, وقت ضائع نہیں ہوگا. پھر مجبوراً کال ڈراپ بھی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات. سوالات چونکہ کافی سارے جمع ہیں, اس لیے بس میں ایک مسئلہ سرد صاحب سے متعلق اور عرض کرتا ہوں اور پھر جوابات کی طرف آ جاتا ہوں. تو پہلے آپ کو ہم نے بتایا کہ الحمد شریف کی 7 آیت چونکہ واجب ہیں, بلکہ فقہا نے فرمایا اس کا ایک ایک لفظ واجب ہے. لہذا اگر کوئی بھولے سے الحمد شریف کی کوئی آیت بھول گیا یا ایک لفظ بھی وہ اس کا پوری الحمد شریف میں سے ایک لفظ بھی رہ گیا تو سمجھ لیں ترک واجب ہو گیا. اگر یہ بھولے سے تھا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ الحمد کے بعد ایک سورت ملائی جاتی ہے. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ملائیں گے, اور وتر میں, سنن میں, نوافل میں, ان کی ہر رکعت میں سورت ملائی جائے گی. اور وہ سورت ایک آپ بڑی سورت لے لیں یا ایک چھوٹی سورت لے لیں یا 3 چھوٹی آیات لے لیں یا ایک اتنی بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو, یہ کم از کم پڑھنا واجب ہے. تو اگر کسی نے الحمد شریف پڑھی اور پھر وہ سورت پڑھنا بھول گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا تو پھر سجدہ سہو ہوگا. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں پیچھے کچھ چھوڑ آیا ہوں. اب مثال کے طور پہ اس نے الحمد چھوڑی, سورت پڑھی, رکوع کر لیا, رکوع میں یاد آیا کہ الحمد میری رہ گئی ہے, تو اس پہ لازم ہے, واجب ہے کہ یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے, ہاتھ باندھے, پہلے الحمد پڑھے, پھر دوبارہ سورت پڑھے, پھر رکوع کرے, آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اور یہ 2 رکوع نہیں کہلائیں گے, یہ ایک ہی رکوع کہلائے گا. تو معلوم ہوا کہ اگر الحمد شریف چھوٹ گئی, سورت پڑھی ہے, تو ترتیب قائم کرنے کے لیے پہلے الحمد پڑھے گا, دوبارہ سورت پڑھے گا, پھر رکوع کرے گا. اور اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ الحمد تو پڑھی تھی لیکن سورت بھول گیا ہوں, تو بس پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے اور سورت پڑھے صرف, کیونکہ الحمد تو پڑھ چکے ہیں, سورت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. اگر یہ کھڑا نہیں ہوا اور یہ آگے چلا گیا اور سجدہ سہو کیا تو پھر یہ یاد رکھیں کہ نماز واجب العیادہ بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس پہ کھڑا ہو جانا واجب تھا, یہ ترک واجب ہوا, نماز واجب العیادہ ہونی چاہیے. بعض نے کہا کہ یہ گناہگار ضرور ہوگا لیکن آخر میں سجدہ سہو کر لے تو تدارک اس کمی کا ہو جائے گا. تو لیکن اگر یہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا, بس اس کو قومہ کہتے ہیں, اس میں یاد آیا کہ ہو سورت یا الحمد شریف رہ گئی تھی, تو اب یہ نہیں کہ کھڑا ہوا تو فوراً ہاتھ باندھ لے, بس اب وہ رکوع کے اندر یاد آیا تو واپس جاتے ہیں. اگر رکوع سے آگے اس کو یاد آیا کہ الحمد یا سورت میں سے کچھ رہ گیا ہے تو اب یہ بس اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا.
یہ 2 کوشچن پچھلے پروگرام کے رہ گئے تھے، میں تیزی سے اگلے صفحے پہ چلا گیا تو 2 رہ گئے تھے، ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر یہ کیا داڑھی چھوٹی اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو کسی نے ان کو یہ کہا ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور انہوں نے کوشچن کیا کہ کیا ایسا ہے واقعی کہ جو داڑھی نہ رکھے یا چھوٹی کر لے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ دیکھیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ داڑھی کے بارے میں اکثر فقہا کا قول تو وجوب کا ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، یعنی تھوڑی کنچی سے پکڑ لیں، 1 مٹھی کے بعد آپ کٹوا سکتے ہیں، واجب ہے، اور بعض نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ لیکن دونوں کا نتیجہ ضرور یہ ہے کہ 1 مٹھی سے کم کرنا یا بالکل صاف کروا دینا، اگر واجب والا قول مان لیں تو 1 دفعہ بھی کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور لگاتار کرتے رہیں تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور اگر سنت مؤکدہ اس کو مان لیں تب بھی سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک اگر 1-2 بار ہے تو برا، اور ترک کرنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ داڑھی شریف اسلام میں داخل ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے کہ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو ہم اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر قرار دے دیں اور اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہوتا ہے، چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ کر کے اسے جنت سے محروم کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن جو عام قاعدہ شرعیہ ہمیں نظر آتا ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ داڑھی نہیں بھی رکھتا تو یہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اسے جنت سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ یہ گناہ ضرور ہے، اور فقہ حنفی کے روشنی میں گناہ کبیرہ کفر نہیں ہوتا جب تک کہ ایسا گناہ کبیرہ جو قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہو اور کوئی شخص اس کو حلال سمجھ کر کرے تو کہیں جا کے وہ کفر بنتا ہے، یا کفر و شرک ہو تو وہ کفر و شرک ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ویسے گناہ کبیرہ اگر کوئی کرتا ہے اور اس کو حرام سمجھ کے ہی کر رہا ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، بہرحال مسلمان رہے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی تھی، تو خودکشی گناہ کبیرہ میں کفر و شرک کے بعد بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، بہت بڑا گناہ، اپنی جان کو ہلاک کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود دعائے مغفرت فرمائی۔ اور یاد رکھیں دعائے مغفرت صرف مسلمان کی ہوتی ہے، کافر کی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافر کے لیے نہیں ہوتی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا گناہ کبیرہ کرے اور حرام سمجھ کے کرے گا تو بہرحال وہ کافر نہیں ہوگا، اور جب کافر نہیں ہوگا تو نصوص قطعیہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مسلمان جب ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لہذا اس طرح کے قول نہ کہا جائے کہ جو داڑھی نہیں رکھے گا یا چھوٹی داڑھی رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بیجا سختی ہے، بلکہ ایسا کہنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ ٹیلی فون پر نکاح کس طرح کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں، ان کے شاید بھائی کا نکاح تھا، ایک طرف بھائی تھے ایک طرف لڑکی تھی یہاں پر، اور 2 گواہ ادھر ادھر بیٹھ گئے تھے اور نکاح کر لیا، کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہمارے شرعی قواعد کی روشنی میں جب ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب، دوسری طرف سے جب جو اس کو قبول کرتا ہے بعد میں اس کو قبول کہتے ہیں، یہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مکان میں ہونا، ایک ہی جگہ میں ہونا لازم ہے نکاح کے صحیح درست انعقاد کے سلسلے میں۔ لہذا اگر بالفرض لڑکا اس طرف ہے، مثال کے طور پہ امریکہ میں ہے، بچی پاکستان میں ہے، اب انہوں نے اپنے پاس 2 گواہ بٹھا بھی لیے، تب بھی اگر لڑکی مثال کے طور پہ پہلے کہہ رہی ہے یہ ایجاب ہوگا، جو پہلے کہتا ہے وہ ایجاب ہے، جو بعد میں اس کو قبول کرتا ہے وہ قبول ہے۔ تو یہ ایجاب و قبول ایک جگہ ایک مقام پر نہیں ہو رہا، لہذا ٹیلی فون پر اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکا وہاں سے یہاں پاکستان فون کرے، مثلا کسی کو، چچا کو، تایا کو، پھپھا کو، کسی کو، کہ آپ میرے وکیل بن جائیں، نکاح کے وکیل، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلاں سے، ان لڑکی کا نام اس کے والد کا نام لے، اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ یعنی ٹیلی فون پہ وکیل بنانا جائز ہے، نکاح جائز نہیں ہوتا۔ وکیل بنا دیا، اب وہ جو ان کے وکیل ہیں وہ بچی کے پاس جا کر کہے بھی میں اپنے موکل کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، بیٹا آپ نے قبول کیا، بچی کے قبول کیا۔ تو ابھی جو وکیل کہہ رہا ہے یہ لڑکے کی طرف سے جو کہہ رہا ہے یہ ایجاب ہے، اور لڑکی جو قبول کر رہی ہے قبول ہے، اور یہ ایجاب و قبول دیکھیں ایک مجلس اور ایک مقام پر ہے۔ اسی طرح لڑکی بھی وکیل بنا سکتی ہے کہ یہاں سے کال کر کے وہاں کسی کو وکیل بنا دے، پھر وکیل اس ایک مجلس محفل میں لڑکے سے 2 گواہوں کے سامنے قبول کروا لے، پہلے ایجاب کرے پھر قبول کروا لے، تو یہ ایجاب و قبول ایک مقام پر، یہ نکاح صحیح ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ آج کل جیسے نیٹ کے اندر آپ
ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور لڑکا لڑکی آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں تب بھی یہ ایک مقام نہیں کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اسکائپ لگا کر کھڑا ہو جائے نماز کی تکبیر لگا کے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر، وہ امریکہ میں اور آپ اپنے گھر میں اس کے پیچھے جماعت شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام اور مقتدی ان کا ایک جگہ پر ایک مقام پر ہونا لازم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیٹ یوز کر رہا ہے یا ٹیلی فون پر ہے، تو چاہے آواز کتنی قریب کیوں نہ ہو، آپ ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود یہ دو الگ الگ مقام ہیں، اور الگ الگ مقام پر ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوا کرتا۔ جن جن کے نکاح اس طرح ہوئے ہیں، اگر کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں تو ان کو اس کی تصحیح کرنی چاہیے، اس کو درست کر لیں۔ بہن نے بیعت سے متعلق کویشچن کیا، میں اس کے اجمالی جواب دے دیتا ہوں۔ تمام جو ہمارے مشائخ اعظام ہیں ان کے لیے، جو مریدین چاہتے ہیں ان سے بیعت کرنے کے لیے، دیکھیں بیعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کریں، یا بعض اکابرین ایسا کرتے ہیں کہ چادر پکڑا دیتے ہیں، پھر وہ مریدین چادر پکڑ کے بیعت کرتے ہیں، یہ دونوں طریقے بھی درست ہیں، لیکن خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان کو بیعت نہیں فرمایا، بلکہ پردے میں رکھ کر ان کو بیعت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ایک واضح بات ہو گئی کہ عورتیں پردے میں ہیں، سرکار اس طرف ان کو بیعت کروا رہے ہیں، اور درمیان میں نہ چادر پکڑوائی ہے سرکار نے، اور عورتوں کو تو پھر چھوتے تو تھے ہی نہیں سرکار، نہ محرم ہے تو نہ چھونا ہے نہ کچھ، بیعت ہو گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ فرمائے ہیں دعوت اسلام کے، اور جو ان کے پاس پہنچتے تھے وہ خط پڑھتے تھے، بہت سارے لوگ اسلام لے کر آئے ہیں، تو گویا کہ خط کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ سرکار کا پیغام پہنچا، انہوں نے بیعت کر لی۔ معلوم ہوا کہ پیر صاحب کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر ہزاروں میل دور ہیں اور آپ خط کے ذریعے کسی کے ذریعے بیعت ہونا چاہیں تو تب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ان کو دے دیجئے، وہ آپ کو بیعت فرما لیں گے۔ اسی طرح لائیو کوئی پروگرام چل رہا ہے، اس میں لائیو پروگرام میں، ریکارڈڈ میں نہیں، جیسے ریکارڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ اسی میں بیعت کرنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لائیو کے اندر اگر کوئی بیعت کروا رہا ہے تو اس میں بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کسی سے ایسا کوئی پیر صاحب ہیں جو دور ہیں اور آپ ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے خط کے ذریعے ہو جائیں، میسج پہ آپ نام، اپنے والدہ کا نام سینڈ کر کے درخواست کر سکتے ہیں جی ہمیں آپ بیعت کروا لیں، یا آپ ٹیلی فون پر بیعت ہونا چاہیں تب بھی ہو سکتے ہیں، یہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ یہ لائبہ نام، تحریم نام، دیکھیں یہ نئے نئے نام اس طریقے سے کہ اب لاعبہ اگر عین کے ساتھ ہو تو یہ تو بہت ہی عجیب ہوگا، لاعبہ مانے کھیل کود کرنے والی، اور لائبہ اگر حمزہ کے ساتھ پڑھے تب بھی عجیب و غریب سے یہ نام ہے، اور تحریم نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تحریم مانے ہوتا ہے حرام کرنا، تو بہتر ہے کہ یہ سورہ تحریم کے یہ سورتوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں اصل میں، تو پھر سورہ بقرہ بھی تو ہے، اپنی بچی کا نام بقرہ گائے رکھ لیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں موجود ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس لیے گزارش یہ ہے، اور میں بعض اوقات یہ عرض کرتا ہوں تو بعض ہمارے بہن بھائی برا بھی مان جاتے ہیں کہ آخر ہمارے اکابرین کے نام سے اتنی ہمیں چڑ کیوں ہو گئی ہے، ہم کیوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابیات کے نام کو ناپسند کرنے لگے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کا وہ نام رکھتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناموں کو ان کی ذات کے ساتھ منسوب کرنا پسند فرمایا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے اکابرین کے نام پہ نام رکھیں، جو چنانچہ جیسے عائشہ ہیں، فاطمہ نام ہے، ماریہ ہے، مریم ہے، اور بریرہ ہے، خدیجہ ہے، جویریہ ہے، یہ کتنے خوبصورت خوبصورت چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے نام ہیں، انہی نام رکھیں، بہت برکت ہوگی۔ بہن نے فرمایا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کو جو تصور دیا ہے اس میں کسی اور سے استخارہ تو کروانا، مطلب ہم اس کو عرف میں تو کہہ دیتے ہیں جی استخارہ کر کے بتائیں، لیکن حقیقتاً دوسرے سے ہم کہتے ہیں ذرا معلومات حاصل کر کے مجھے بتا دیں، اسے معلومات حاصل کرنا کہیں، حقیقتاً وہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ ہر شخص اپنا خود ہی کرے گا۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آپشنز ہیں، مثلا میں یہاں جاب کروں یا باہر جا کے کروں، تو اب آپ ڈاؤٹ فل ہے یار کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد عربی کی ایک دعا مخصوص وہ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ یا رب کریم
یہ میں یہاں جاب کروں یا وہاں کروں، میں ڈاؤٹ فل ہوں، مجھے کوئی ایک رہنمائی بتا دے میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ تو اب آپ خواب میں آپ کو انشاءاللہ اشارہ کر دیا جائے گا کہ آپ کہاں پر جاب وغیرہ کریں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ رشتہ آیا تو اب یہ خواتین معلوم کرواتی ہیں کہ جی ہمارے حق میں رشتہ بہتر ہے کہ نہیں ہے، اس میں پھر آپ وہی استخارہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں درخواست پیش کریں۔ اس میں ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سرخی یا سیاہی نظر آئے تو انکار ہے، سبزی اور سفیدی نظر آئے تو اقرار ہے۔ مزید انشاءاللہ وضاحت کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ پہ گفتگو چل رہی تھی، اس میں ایک ہم مشورہ آپ کو مزید یہ ضرور دیں گے کہ دیکھیں استخارہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم شدہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے مختلف معاملات میں استخارہ کرتے رہے ہیں اور خواب میں ان کو واضح اشارے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس مسلمہ حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے، ان کے خواب شیطانی یا نفسانی نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کی حفاظت کا ارادہ تھا، تو ان کے خواب بڑے پاکیزہ ہوا کرتے تھے۔ تو ان کو جو استخارہ کے جواب میں اشارے ہوتے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ان کا ہونا یہ 99.99% شیور تھا۔ لیکن ہم جو استخارے کرتے ہیں پھر ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارے خوابوں میں نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں، شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں، رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب طبعی تقاضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کسی شدید ٹینشن میں ہیں، یہی جو اضطراب ہے طبیعت کا یہ بعض اوقات متشکل ہو کر، یعنی اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں متشکل ہو کر ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارے کے لیے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، آپ سوئے اور شیطانی مداخلت اس میں ہو گئی اور اشارہ کچھ اور ہو گیا، اور آپ نے وہ کام کیا اور بعد میں آپ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہونے لگے۔ جیسے آپ نے شادی کے بارے میں پوچھا، یس آ گیا، آپ نے شادی کر دی، 3 دن بعد خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے تو سنا تھا استخارہ بہت اچھی چیز ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی تھی اور یہ نتیجہ نکل آیا۔ تو اس میں ذرا تھوڑا سا یہ غور تو کرنا چاہیے نا کہ آپ کے خواب شیطانی ایرر سے پاک و صاف تو نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شیطانی مداخلت ہو گئی ہو۔ اس لیے ہماری درخواست یہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ استخارہ نہ کریں، استخارہ ضرور کریں، لیکن مشاورت اور تدبیر کو بھی آپ ضرور اپنے پیش نظر رکھیں، مشورہ اچھے انداز سے کریں، صاحب علم صاحب الرائے سے مشورہ کریں، اور یہ بھی پھر نہ کریں کہ ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب یہ بڑا اچھا رشتہ آیا، ذرا بتائیے گا معلومات حاصل کر کے، ہم بتا دیتے ہیں کچھ بھی، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی انکار آ گیا، اس میں خاص طور پہ اس میں ایسا ہوتا ہے انکار آ گیا، کہتی ہیں کہ اچھا اگر ہم یا استخارہ خود بھی کیا، اس میں چلو ہم استخارے کے اس میں لے لیتے ہیں کہ استخارے میں رشتہ بہت اچھا ہے، استخارے میں نہ آ گیا، اب وہ فون کر کے معلوم کرتی ہیں مفتی صاحب استخارے میں نہ آیا ہے، اگر ہم استخارے کے خلاف کر لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ یعنی اب ضعیف الاعتقادی آپ دیکھیے کہ آپ اس کا مطلب یہ چاہ رہے تھے کہ رشتہ بہت اچھا ہے لیکن استخارے کا سہارا ایک اور لے لیا جائے، اس میں یس آ جائے تو بہت خوشی کے ساتھ کریں گے، نو آ جائے تو استخارے کو چھوڑ دیں، اس اشارے کو، رشتہ نہیں جانا چاہیے، تو پھر یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آخری ایک پوائنٹ کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت آپ کے لیے مفید رہے گی، کہ استخارہ سے جو ہم خیر طلب کرتے ہیں وہ خیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر کہلائے گی، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک بھی وہ خیر ہو، اچھی طرح یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر دکان کا جل جانا، میری دکان کا جل جانا، کیا میں اسے اپنے لیے خیر تصور کروں؟ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں میرے لیے بہتری ہو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ خواب میں جو اشارے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز بہتر ہے کہ نہیں اس کا اشارہ ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک بہتر ہو میری طبیعت اس کو نہ سمجھ پا رہی ہو
اور قبول نہ کر رہی ہو. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے لیے اس میں کوئی خیر کا پہلو ہوگا، اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم و کریم ہے، وہ بہتر جانتا ہے بعض اوقات انسان کے ایکسیڈنٹ ہونے میں اسی کے لیے بھلائی کے پہلو ہوتے ہیں. اس لیے یہ پوائنٹ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا کہ یہ کام کروں نہ کروں، اس میں یس آیا، آپ نے کام کیا، نقصان ہو گیا، تو آپ استخارے سے بدظن نہ ہو کہ یار یہ کیا ہوا، استخارے میں تو یس آ رہا تھا اور میں نے استخارے کی وجہ سے ایسا کیا اور بیڑا غرق ہو گیا. تو بھائی یہ بیڑا غرق آپ کے نزدیک بیڑا غرق ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر کے ہزاروں پہلو ہیں اور اسی خیر کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا تھا. یہ چیز ضرور سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک بہن نے کویسچن کیا ہے کہ کیا اہل کتاب جنت میں جائیں گے؟ جی اہل کتاب بھی جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. اگر کوئی اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب تسلیم نہ کرے، تو پھر وہ چاہے اس کا کچھ بھی نام ہو، اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، بخاری کی روایت سرکار نے فرمایا کہ جس یہودی یا نصرانی نے میرے بارے میں سنا اور پھر جو کچھ میں لے کر آیا وہ اس پر ایمان نہ لایا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. تو لہٰذا جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کی اب ایک ہی شرط ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لانا. اور یہ کوئی بھی مذہب والا اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، یعنی اس پہ یوں کر لیں کہ اللہ کے نبیوں کو تسلیم کیے بغیر انسان اپنے ایمان کو کامل نہیں کر سکتا، اور جب ایمان کامل ہی نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے میں جنت حاصل کر لوں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے الحمدللہ ہم کم و بیش جتنے بھی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ جن عورتوں کے زیور کی آواز بلند ہو تو اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس طرح کا مضمون بہن نے بیان فرمایا. تو یہ کہتی ہیں کہ بعض نے اس پر قیاس کیا کہ جب عورت کے زیور کی آواز سے دعائیں قبول نہیں ہوتی تو جب عورت کی آواز زبان سے نکلے گی اور لوگوں تک پہنچے گی تو یقیناً اس کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لیکن اس طرح کے قیاسات کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے. ان چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح قیاسات نہ کیے جائیں کہ جنت ملے گی نہیں ملے گی، دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور یہ کار نبوت میں سے ہے کہ سرکار بتائیں کہ کس فعل پر اخروی لحاظ سے کون سا اثر مرتب ہوگا، اچھا اثر یا برا. صحابی بھی اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا. اگر کوئی صحابی بھی کلام کریں گے تو یہ کہنا واجب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی ایسا کہہ رہے ہوں گے. فقہا نے عورت کی آواز کو ضرور عورت بیان فرمایا ہے، یعنی چھپانے کی چیز، لیکن ساتھ ہی یہ قید بھی لگا دی ہے کہ بلا ضرورت خواتین اپنی آواز کسی اور کو نہ سنائیں. ورنہ کیا عورتیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہیں؟ کیا بہنیں خریداری کے لیے مجبورہ نہیں جاتی ہیں؟ کیا قریبی رشتہ داروں سے جو نامحرم بھی ہوتے ہیں کیا عورتیں گفتگو نہیں کرتی ہیں؟ تو اب اگر عورت کی آواز کو مطلقاً عورت رکھا جائے کہ غیر مرد اس کو سنے ہی نہیں بالفرض، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، تو بھائی پھر یہ غاروں میں جا کر رہے گا انسان. تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اس طرح کی ایک دم سختیاں نہیں ہوتی ہیں واقعی، اور یہ ہر شخص اس پہ کلام بھی نہ کرے. یہ فقہا کا کام ہے، علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے. یہ منصب انہی کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر کوئی مفتی صاحب نے یہ کلام کیا ہو، کسی عالم دین نے یہ کلام کیا ہو، تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے ضرور قیودات بھی بیان کی ہوں گی. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ بلا ضرورت عورت کا اپنی آواز کو نامحرم تک پہنچانا بلا ضرورت یہ مناسب نہیں ہے. فقہا نے منع کیا، لیکن ضرورت کے تحت تو بالکل جائز ہے. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پردے میں رہ کر کئی صحابہ نے مسئلے دریافت فرمائے ہیں. تو اس طرح وہ بھی تو آخر نامحرم کا تعلق تو ہے. تو آواز عورت کی کسی نامحرم تک پہنچ جانا یہ ہمیشہ کوئی معاذ اللہ برا نہیں ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حدیث ہے کہ اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک 40 روز کے لیے قبرستانوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی مستند کتاب میں نے اس روایت کو نہیں پایا ہے. ہاں کوئی ضعیف ترین کتابوں کے اندر تو موجود ہے. بہرحال یہ مضمون ہو بھی سکتا ہے، لیکن کسی مستند جگہ پر میں نے اس کو نہیں پڑھا تو میں اس کا حوالہ پھر نہیں دے سکوں گا، اور نہ میں اس کو حدیث کو بیان کرتا ہوں.
کیونکہ یہ نزہۃ المجالس وغیرہ کی اکثر روایات ہوتی ہیں اس طرح کی، اور نزہۃ المجالس ضعیف ترین کتاب ہے، اس پہ ہرگز بھروسہ مت کیجیے گا، نام یاد رکھیے گا نزہۃ المجالس، اس میں جھوٹی روایتیں بکثرت بھر دی گئی ہیں، تو اس لیے یہ کتاب ناقابل اعتماد ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس میں اس قسم کی بکثرت آپ کو حدیثیں ملیں گی، تھوڑا بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ جو ٹی وی کے اوپر قرآن نہ رکھیں یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ بڑا عجیب و غریب ہے فتویٰ بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک ٹی وی پڑا ہوا ہے مثال کے طور پہ، آپ اس پہ براہ راست قرآن رکھتے ہیں، تو ٹی وی کیا فی نفسی کوئی گندی شے ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ٹی وی اونچے مقام پہ رکھا ہے، اس پہ آپ قرآن عظیم رکھ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی بے حرمتی کا پہلو نہیں ہے۔ کس طرح بے حرمتی کا پہلو؟ کیا وہ ناپاک چیز ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس میں مناظر ناپاک نظر آتے ہیں، تو اس میں تو پاکیزہ مناظر بھی ہوتے ہیں، اور منظر کا اثر کیا اس کی باڈی کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے؟ کہ اگر کوئی فوش منظر دیکھیں گے تو اوپر کی باڈی بھی گندی ہو گئی ہے، جس پہ قرآن رکھیں گے تو گندا ہو جائے گا۔ اس طرح کی بیجا قیودات ہرگز بیان نہ کی جائیں، اور یہ اکثر یہ یقیناً کوئی عالم دین نہیں کہے گا، یہ ہوں گی وہ عوامی مفتی صاحب، عوامی مفتی، کہ جو ریڈی میڈ مفتی ہوتے ہیں، کہ خود بخود وہ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، خود ہی سرٹیفکیٹ اپنے لیے جاری کر دیتے ہیں، خود ہی اس پہ مہر لگا دیتے ہیں اور خود ہی فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن اگر ٹی وی رکھا ہوا ہے اس پہ آپ قرآن عظیم رکھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی بے حرمتی کا پہلو نہیں ہے۔ میں نے فرمایا کہ بندر کا تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ سخت ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں بندر پالے جائیں گے۔ تو ایک جانور کو اس طرح مطلب اس کو تنگ کرنا، اس کو پھر تماشا بنانا، اور اس طریقے سے یہ شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ تماشے وغیرہ نہ دیکھے جائیں کہ جانور پہ ظلم کی بھی مختلف صورتیں ہیں، جس میں یہ بھی ایک صورت شامل ہے۔ بیان فرماتی ہے کہ اگر شوہر نے اپنی زوجت سے کہا کہ اگر تو نے فلاں بندے سے بات کی تو تجھے طلاق، ایک دفعہ بات کی تو ایک طلاق، دو دفعہ بات کرے گی دو طلاق، تین دفعہ بات کرے گی تین طلاق۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ 2 سال بعد تقریباً شوہر نے کہا کہ چلو اب میں اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بات کر لو، اور اس کے بعد عورت نے بات کر لی تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیے کہ جب اس طرح کسی شرط پر طلاق کو معلق کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تعلیق طلاق۔ تعلیق معنی لٹکا دینا، معلق کر دینا، تو وہ وقوع طلاق کو ایک شرط پر چونکہ لٹکا دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تعلیق طلاق۔ اور جب شوہر تعلیق کے الفاظ زبان سے ادا کرے تو سمجھ لے یہ گولی ہے جو چل گئی ہے، اور یقینی سی بات ہے جب گولی چل جاتی ہے، گولی چلانے والا لاکھ چاہے کہ گولی واپس پستول کے اندر آ جائے، وہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ شوہر نامدار یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیے، جب چاہیں بیوی کو شرط لگا دیں، جب چاہیں وہ شرط کو واپس لے لیں۔ یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ شرط بیان کرنے سے پہلے بھی 10 دفعہ مفتیان کرام سے مشورہ کریں، اور اس کے بعد دیگر چیزوں کے بارے میں پورا علم حاصل کریں، تب کہیں جا کے زبان سے اپنے الفاظ نکالیں۔ لہذا اگر شوہر نے کہہ دیا تھا تو یہ ہمیشہ کے لیے مقید ہوگا۔ ہاں اگر ایک وقت خود لمٹ مقرر کر دیتا، مثلا یوں کہتا کہ اگر تو نے فلاں سے 1 مہینے کے اندر اندر بات کی تو تجھے یہ مسئلہ ہے، 1 مہینے کے اندر میں قید لگاتا ہوں، تو 1 مہینے کے بعد خود بخود وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لمیٹیشن قائم کر دی گئی تھی، لمٹ قائم کی تھی۔ لیکن اب اگر شوہر نے یوں کہا کہ جب تو نے اس شخص سے بات کی تجھے 1 طلاق، دوبارہ بات کرے 2 3، اس میں چونکہ کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، جب وقت مخصوص نہیں کرے گا تو پھر یہ دائمی طور پہ حکم ہوگا۔ اب شوہر اس کو کبھی واپس نہیں لے سکتا، لہذا اگر بیوی نے اس کے بعد 1 دفعہ بات کرے گی طلاق پڑ جائے گی، طلاق جیسے ہی پڑے گی عدت سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب عورت نے اگر اس دوران عدت اس شخص سے دوبارہ بات کر لی، دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ اگر دوران عدت تیسری دفعہ بات کی، تیسری طلاق پڑے گی، اور یہ مکمل طور پہ نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ شوہر کے واپس لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یوں ہوا کہ بیوی نے بات کی، عدت شروع ہو گئی، اور 3 حیض تک دوبارہ اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو 3 حیض کے بعد یہ ان کے نکاح سے مکمل طور پہ باہر نکل جائے گی۔ اب اگر یہ گفتگو کر رہی ہے تو اب یہ اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں کر رہی، کیونکہ نکاح سے باہر نکل گئی، تو اب دوسری تیسری طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن اب بھی اس صورت میں ان کو رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، ویسے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 2 سال بعد بھی اگر بہن نے گفتگو کی ہے تو یہ طلاق واقع ہوں گی۔ اگر عدت کے اندر ہی 3 دفعہ بات کر لی ہے پہلے کی، اور پھر عدت کے اندر 2 دفعہ مزید کی، تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اور اگر پہلی دفعہ بات کی اور عدت کے اندر دوبارہ بات کا موقع نہ ملا تو عدت گزرنے کے بعد نکاح ٹوٹ گیا، اب دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔
تو اب ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا تھا کہ فرائض علوم کون کون سے ہیں. لیکن 3 طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. 3 طرح کے علوم ہیں. پہلا ہے علم العقائد، عقیدے کا علم دلیل کے ساتھ سیکھنا. اور عقائد میں 10-12 ٹاپک بڑے ہوتے ہیں جن کو سیکھنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، نبوت رسالت، جنت دوزخ، جن فرشتے اور تقدیر اور آخرت، ان کے بارے میں ضروری مسائل سیکھنا لازم ہیں بدلائل. دوسرا ہے احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. جب انسان عاقل بالغ ہو گیا، جتنی عبادات اس پہ فرض اور واجب ہوتی جائیں گی ان کا اتنا علم سیکھنا فرض اور واجب ہے کہ جس سے یہ ان عبادات کو کامل طور پہ ادا کر سکے اور ان کی ادائیگی میں اغلاط سے محفوظ رہ سکے. اسی طرح جو باہم معاملات ہوتے ہیں لوگوں سے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تجارت ہے، کرائے پہ چیزیں لینے دینا، اس کا بھی علم سیکھنا اس پر فرض ہوگا. اور تیسرا گناہوں کا علم سیکھنا فرض ہے. گناہ کی تعریف، اس کی علامات، اس کے علاج کے طریقے، سب کو سیکھنا فرض ہوتے ہیں. 2-3 کویشچن رہ گئے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ان سے ابتدا کریں گے. جمعرات کو ہمارا دوبارہ پروگرام ہوگا. ای میل ایڈریس چل رہا ہے، جو بہن بھائی ہمیں میل کے تھرو کانٹیکٹ کرنا چاہیں، ان کے بڑے ارجنٹ مسائل ہوں، بڑے بڑے مسائل ہوں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم بارہا گزارش کرتے ہیں کہ بھائی چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ نہ پوچھیں. سنت موقدہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ کی ادائیگی میں فرق کیا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے کویشچن تو آپ کتاب سے بھی لے سکتے ہیں. چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑے آسان مسائل ہیں. مشکل مسائل جو آپ ہر جگہ آسانی سے نہیں حاصل کر سکتے وہ آپ پوچھیں تو گزارش ہے کہ ہم پہ بوجھ کم سے کم ہوگا اور جس مقصد کے لیے ہم یہ ای میل ایڈریس چلا رہے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان کو QTV کی پوری ٹیم کو اجازت پر رحمت فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شعور عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم و شعور کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض